بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی فضل و توفیق سے آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے ماہ رمضان مبارک، ماہ مقدس کی تیاری کے اعتبار سے سلسلہ وار گفتگو میں آج کی گفتگو میں انشاءاللہ العزیز ہم نظام ہدایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرکزی حیثیت، اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، رب ذوالجلال جل وعلا نے بلا شبہ انسان کو اپنے فضل سے اس کائنات میں تخلیق کیا، اور تخلیق کرنے کے بعد رب ذوالجلال جل وعلا نے اس کی رہنمائی کے لیے، اس کو اس تک ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے اور اس کا جو تعلق ہے وہ رب ذوالجلال جل وعلا سے جوڑنے کے لیے درمیان میں ایک وسیلہ رکھا، درمیان میں ایک سبب رکھا، درمیان میں ایک ذریعہ رکھا۔ اب دیکھیے، ایک ہے خالق اور ایک ہے انسان۔ اب خالق اور انسان کے درمیان رب ذوالجلال جل وعلا نے خود اپنے کرم سے ایک درمیان میں ایک جو وہ ذریعہ رکھا، آپ اس کو وسیلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ ذریعہ، وہ وسیلہ کہ جس کے ذریعے خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ سے پیغام، کون سا پیغام ہدایت، وہ بندوں تک جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ وہ ذریعہ، وہ وسیلہ، وہ سبب جو خالق کائنات جل وعلا نے بندوں کے لیے، بندوں اور اپنے درمیان اپنے کرم سے چنا، اور اپنے کرم سے رب تعالیٰ جل وعلا نے وسیلہ، ذریعہ اور جو ہے وہ سبب بنایا، وہ ہیں معزز حاضرین انبیاء کرام علیہ السلام۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو خالق کائنات جل وعلا نے اپنی بارگاہ سے عطا فرمایا ہے۔ اب رب ذوالجلال جل وعلا نے یہ جو درمیان میں وسیلہ اور ذریعہ رکھا، معزز حاضرین یاد رکھیے گا، جب رب تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے بندوں کی طرف جو بھی آنا ہے، کہ جس میں رب تعالیٰ